السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کھانسی کف۔ ہم دیکھیں گے کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو کھانسی آتی ہے اور کھانسی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ کھانسی بیسیکلی جو ہے نا آپ کے جسم کا ایک رد عمل ہے۔ جب بھی کوئی فارن پارٹیکلز یعنی کہ کوئی بیرونی چیز، پولنز ہو گئے، جیسے ڈسٹ پارٹیکلز ہو گئے اور سموکنگ پارٹیکلز ہو گئے، گرد و غبار وغیرہ، جب بھی آپ کے جسم کے اندر منہ کے راستے سے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو امیون سسٹم جو ہے نا آپ کا اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، تو اسی وقت رد عمل دیتا ہے کہ کوئی فارن پارٹیکل باہر کی کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو وہ ان کو انوالنٹری موومنٹ آپ کی یعنی کہ باڈی سے نکلتی ہے جو کہ کھانسی ہوتی ہے۔ اور کھانسی کی جو رفتار ہے نا، جب بھی آپ کھانستے ہیں تو اس کی جو آپ کی رفتار ہوتی ہے وہ 50 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ رفتار سے وہ موومنٹ شو کرتا ہے تاکہ جو بھی پارٹیکلز ہیں اندر وہ باہر چلے جائیں جسم کے۔ یہ آپ کا ایک نیچرلی قدرتی نظام ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو، اس طرح کھانسی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کوئی کسی رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر رجوع کر لینا ہے۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہو، میڈیسن آپ نے کھانسی خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کے امیون سسٹم اتنا طاقتور ضرور ہوتا ہے۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تب آپ نے رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جانا ہے۔ کھانسی کی مختلف اقسام ہیں، خشک کھانسی ہوتی ہے، دوسرے میں بلغم آتا ہے۔ بلغم کیوں آتا ہے؟ وہ آپ کے جو ہے نا سانس کا راستہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے جراثیم سے سموتھ اس کو کرنے کے لیے بلغم وہ جسم ایک خارج کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے، اس کو ہم میوکس کہتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کی تھوڑی سی یعنی کہ 1-2 دن ہوئے ہیں اور یہ عام ہی طبیعت خراب ہے، کوئی یعنی کہ انفیکشن وغیرہ نہیں ہے، تو یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادویات سے غیر ضروری جو ادویات ہیں ان سے پرہیز کیا کریں۔ ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ علاج کسی اور چیز کا کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا آپ کو پھر کوئی اور ہی بیماری ہو جاتی ہے، ڈیزیز ہو جاتی ہے، اس لیے ادویات کے استعمال میں احتیاط کریں اور ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں آپ نے حاصل کرنی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم میڈیسن لے کے جا رہے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹس یا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کیا ہوں گے۔ شکریہ۔